بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مبارک مہینے کے مبارک ساعات رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس کے اکثر حصے عطا فرمائے، اور آج 25 رمضان ہے، اور آج کا جمعہ اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہوگا۔ اس جمعے کو عام طور پر مختلف علاقوں میں اس کو کئی ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں، کہیں جمعۃ الوداع، کہیں الوداع جمعہ بھی کہتے ہیں، اور رمضان کا آخری جمعہ یہ تو عام ہے۔ لیکن کچھ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس جمعے میں بہت سے حضرات جو کوئی خاص عمل اس میں تجویز کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات نے رمضان المبارک کے آخری جمعے میں کچھ خاص اعمال مقرر کیے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ جمعہ جس طریقے سے اور جمعہ رمضان کے مہینے کے اندر آئے، یہ چوتھا جمعہ ہے، اعمال تو وہی ہیں، لیکن چونکہ یہ آخری جمعہ ہے اور یہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، اس اعتبار سے اس جمعے کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اور اس میں جمعے کا دن یہ دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جمعے کے دن کے بارے میں سید الایام یوم الجمعہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے، اور آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے مزید فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہمیں یہ جمعہ رمضان کے مہینے کا جمعہ دیکھنے کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا ہوگا، اور کس نے دیکھا ہے اگلا رمضان؟ اس اعتبار سے یہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اس میں 2 کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے، تراویح کی نمازیں پڑھنے، قرآن کریم سننے یا سنانے کا موقع ملا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے ہمیں ان اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت سے وہ گھرانے ہیں جن میں رمضان اور غیر رمضان کا کچھ بھی پتہ نہیں رہتا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن انہیں کچھ خبر نہیں رہتی۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو نہ روزہ رکھتے ہیں نہ تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ویسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں چن کر چھانٹ کر ہمیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی، تراویح کی نمازیں پڑھنے کی بھی، اور فرائض اور کچھ نوافل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ اگر رب کریم توفیق نہ دے تو انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی مرد یا عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنی عبادت کی کمزوری پر بھی استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے تیری عبادتیں کرنی چاہیے، تیری عبادت کا جو حق ہے وہ مجھ سے ادا تو نہیں ہو سکا، لیکن اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر
استغفار کرتے ہیں، جب بندہ اپنی بندگی کا اپنے رب کے سامنے اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہے کرنا، ایک اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری پر، اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتا ہے، اس کا اپنا کمال نظر نہیں آتا، اس لیے کچھ جو اعمال کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہوئے تو دلوں کے اندر بڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر اور اپنی کمی پر استغفار کرتا ہے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ چونکہ اب یہ رمضان تقریباً 5 یا 6 دن کے بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا، جہاں اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی ہر ساعت بابرکت تھی اور اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 11 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اتنا مبارک اتنا مقدس مہینہ یہ ہم سے اب رخصت ہونے جا رہا ہے، اور یہ آخری لمحات جو ہے یہ 5 روز یا 6 روز جو ہمیں اب میسر ہوں گے یہ پہلے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ ان اوقات کی انسان قدر کرے، اور اگر پہلے کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اس کی تلافی ان دنوں کے اندر ابھی بھی ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتیں ساری برکتیں اسی مبارک مہینے میں برستی ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت پورا سال رہتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں برستی ہیں، اور وہ بھی آخر عشرے میں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو رمضان المبارک کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور آگ سے خلاصی کا عشرہ، اس کی وجہ بتائی گئی تھی کہ اصل میں ہم لوگوں میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں ہم میں جو رمضان آنے سے پہلے بھی غیر رمضان میں بھی اللہ کے گناہوں سے نافرمانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گردنوں پر گناہ نہیں رہتے، تو پہلی تاریخ سے ہی پہلے رمضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر رحمتیں برستی ہیں۔ کچھ لوگ ہم میں وہ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، اب ان کے لیے یہ ہے کہ 10 روز تھوڑا مجاہدہ دے، بھوک پیاس کو برداشت کرے، جب پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے اور جب دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں دوسرے عشرے۔ اور ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیاں کم کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ 20 روز مجاہدہ کرے، 20 روز بھوک کو پیاس کو برداشت کرے، اور جب 20 روز گزر جاتے ہیں اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور آخری تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، گویا کہ پوری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جس سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعائیں دی ہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہیں، اور ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے، پورا مہینہ اس پر گزر جائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ کرا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ اس انسان کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ علیہ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس مبارک مہینے میں، کہ جس مہینے کے اندر ہر منٹ ہر سیکنڈ میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، معمولی بہانے سے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کی مغفرت کر رہے۔ روزہ رکھو تو مغفرت، افطار کے وقت دعا کرو تو قبولیت، رات کے تنہائیوں میں چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو مغفرت، تراویح کی نمازیں پڑھے تو مغفرت کے اسباب مختلف جمع کر دیے۔
اور اتنی بابرکت مہینے میں اگر اس مرد عورت کی مغفرت نہ ہو تو اس سے بہتر موقع اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں ایک بددعا یہ فرمائی ہے کہ جس پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ کرا لے، اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور دوسری بددعا یہ دی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس مرد عورت کے لیے بھی ہلاکت کی بددعا کی ہے، جبریل علیہ السلام نے کی۔ اس لیے کبھی بھی جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی، اور ہر مرتبہ پڑھے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنا علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہم پر ہر ایک امتی پر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، لیکن یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ان کا نام آئے اور ہم درود نہ بھیجیں۔ تو کہتے ہیں جس مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس ایسے آدمی کے لیے بھی جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی۔ اور تیسری بددعا یہ دی ہے کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اور وہ اولاد ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، ایسے اولاد کے لیے بھی بددعا فرمائی کہ ماں باپ کے احسانات اولاد پر بہت ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک میں ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لے، ایک آسان طریقہ ہے۔ یہ تین بددعائیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، اور جبریل علیہ السلام نے جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بددعا کی تھی۔ تو ہمیں انتہائی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ غفلت کے ساتھ گزر جائے اور اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر تو ہم ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے یہ جو آخر لمحات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب بندہ آوزاری کرے، اپنی مغفرت کرا لے، اس لیے کہ ہمارے روزوں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر وہ جان نہیں ہے، اس لیے کہ عبادتیں آج ہم کر رہے ہیں تو روح سے خالی ہیں، یہ عبادتیں اللہ کے رب العزت کے یہاں قبولیت کے قابل نہیں ہیں، اس کو رو دھو کر قبول کرانا پڑتا ہے، اور قبول ہو گئے تو مغفرت ہو جائے گی۔ کہیں اللہ والوں نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخر لمحات میں جو ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے ان کی دعاؤں کے اندر عاجزی بڑھ جاتی ہے، وہ ڈرا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور میری مغفرت نہ ہوئی تو میں تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ چیز ان کے ذہن و دماغ میں اور دلوں کے اندر بیٹھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کے تنہائیوں میں اٹھ کر بہت روتے، اور اللہ کو رونے والا بندہ اللہ کے سامنے بہت پسند کہ اللہ کو یہ دو قطرے بہت پسند، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے ٹپکا ہو، اور وہ قطرہ جو کسی سرحد پر کھڑا ہو دشمن سے حفاظت کے لیے اور وہاں اس کے خون کا کوئی قطرہ گر جائے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں کہ 70 سال کا گنہگار بھی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہے، ابھی زمین پر بھی نہیں ٹپکا ہے لیکن اس کے رخسار پر آ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ ایک واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دو طالب علم جو ہے آپس میں مباحثہ کر رہے تھے، ان پر اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے جو گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے
یا وہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے؟ تو ان دونوں میں اس بات میں مباحثہ چل رہی تھی۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں، وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے، نیکیاں زیادہ کرتا ہے۔ ایک کہہ رہا تھا نہیں، وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جس سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو بڑے میاں اس راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس دونوں کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہوں؟ تو کہا اچھی بات ہے، ہم دونوں اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں، ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ تو اس بڑے میاں نے ایک مثال سے ان دونوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہاں تو اس کی مثال جیسے ریشم کے فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں پھر اس لیے کہ ایک بار ٹوٹا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یو پی کے علاقوں میں دری بنے جاتے ہیں تو وہاں جو ہے جب دری بنتے ہیں تو جو دھاگا اس کے دوران ٹوٹ جاتی ہے تو اس پر نظر رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہو گئے کہ پھر نہ ٹوٹ جائے وہ۔ تو وہ بڑے میاں کیا کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو کہ جس بندے کا تعلق گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا لیکن پھر اس نے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اپنے گناہوں کی گنہگار تو ہر بندہ ہے، ہر مرد اور عورت سب گنہگار ہے۔ کس نے دور جاہلیت میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے جو ہیں ہم نے گالیاں دی ہیں، کتنی بدنگاہیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہمارے فرائض اور واجبات کتنے چھوٹے ہیں، ہم نے قرآن حقوق کے کتنے پامال کیے ہیں، سب گنہگار ہیں۔ لیکن گنہگار بندوں میں وہ گنہگار اچھا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ وہ تو نادان ہے جو گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا۔ گنہگار سب ہیں، اسی لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ تو سب ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی مرد عورت کے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن گنہگار سب ہے۔ تو یہ جو آخر لمحات چل رہی ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنے اور اللہ سے اپنی عبادتوں کو قبول کرانے اور مغفرت کرنے کا ابھی موقع ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی سستی کا اظہار کرے اور جو کچھ عبادتوں کی توفیق ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی مغفرت کرا لے۔ اس لیے کہ جب یہ مہینہ گزر جائے گا تو یہ بات ہم نے بارہا نقل کی کہ اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا، اس سے بہتر وقت نہیں آئیں گے اور اس سے بہتر چانس بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس امت پر بہت سے احسانات کیے ہیں ان میں سے رمضان کا مہینہ بھی اور اس کی شب قدر بھی ہے، یہ بات کئی بار میں نقل کر چکا۔ جو لوگ رمضان المبارک کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، جو اس ماہ مبارک کی جن دلوں کے اندر اہمیت ہے وہ بہت کچھ اس مہینے کے اندر کما لیتے ہیں۔
بہت سے ایسے ابھی بندے بندیاں ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل ہے. بہت سے تو ایسے اللہ کے بندے ہیں جو روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. جنہوں نے پہلے رمضان سے اب تک 25 رمضان تک ایک قرآن کریم کی تلاوت کرے ہو، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ پائے. کل جنت کے اندر ان کو جو مقام ملیں گے، ان کو جو اونچے درجات ملیں گے، ہم لوگ بس دیکھتے رشک کریں گے. تو اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک آدمی وہ بھی ہیں، وہ ان پر بھی یہ رمضان گزر رہا ہے اور ختم ہو جائے گا، جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے، تراویح کی نمازیں بھی نہیں پڑھی، یا کچھ روزے رکھ لیے، کچھ تراویح کی نمازیں پڑھی، ان پر بھی یہ رمضان گزر رہا ہے اور گزر جائے گا. اور ایک وہ بھی مرد اور عورتیں ہیں جو پہلے رمضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگ گئے ہیں. وہ مکمل روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تسبیحات کی پابندی بھی کر رہے ہیں، تہجد کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور دیگر نوافل بھی وہ ادا کر رہے ہیں. ان پر بھی یہ رمضان گزر رہا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو لوگ عبادتیں کر کے اس ماہ مبارک کو گزار رہے ہیں، ان کے جو درجات بلند ہوں گے ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ اس رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں یا کر لیے، ان لوگوں کو جو کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا، اللہ حفاظت فرمائے، وہ بس افسوس کا ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اس وقت تک افسوس کیا ہوا کوئی فائدہ نہیں. تو الحمدللہ جو لوگ، یہ جن لوگوں کو عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، عبادتوں کی وجہ سے بھی دلوں کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ ذرا زیادہ عبادتیں کر لیے، تھوڑا زیادہ نماز کی پابندی کر لیے، تسبیحات کر لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، تو یہ چیزیں بھی بسا اوقات دلوں کے اندر بڑائی پیدا کر دیتی ہے. اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار، اپنے آپ کو نیک اور اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسروں کو جو ہے گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں یہ صفت بھی جو ہے اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور یہ ساری عبادتوں کو خراب کرنے والی ہے. بس اوقات کسی انسان کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ چیزیں جو ہے ان کے دلوں کے اندر بڑائی پیدا کر دیتی ہے. تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں کی ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر بڑائی پیدا نہ کرے، ورنہ ہم کرنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائے گا. اس لیے کہ جنہوں نے نہیں کیے ہیں ان کے لیے تو ان کے برائیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، ان کے لیے ہدایت کی تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ان سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ ہر انسان کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ کون سے انسان کے اندر کون سا اچھا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور وہی عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور ہم جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، کوئی ہمارے اندر ایسی برائیاں تھیں جو اللہ کو پسند نہیں تھی، وہی پکڑ کا ذریعہ بن گیا، تو ساری نماز، سارے روزے، سارے تہجد، ساری تسبیحات کی رکھے رہ جائیں گی، اور وہ برائی کا عمل جو ہے ہمارے لیے جہنم کے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے کسی بھی خوش فہمی میں یا کسی بھی خوش خیالی میں نہیں رہنا، اس لیے کہ اللہ اپنے ہر بندوں کے حال سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت سے ایسے بندے ہوں گے، یہ حدیث میں بہت ڈرنے کی بات ہے، کہ ان کے اعمال جو ہے تہامہ پہاڑ، جو عرب کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، یعنی ان جیسا نیکیاں، یعنی ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہوں گے، یہ نماز کے پابند ہوں گے، ان میں سے تہجد گزار بھی ہوں گے، صدقات فطرات کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی ان کے نیکیوں کا اعمال جو ہے بہت زیادہ ہوگا، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے ہوں گے. لیکن جب کل قیامت میں ان کی پیشی ہوگی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو کیا کریں گے؟ روئی کی طرح اڑا دیں گے، ایک بھی ان کے اعمال قبول نہیں۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ وہ مرد اور عورت ہوں گے جن کو تنہائیوں میں گناہ کا موقع ملتا ہوگا، لیکن یہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں محفوظ رکھے۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ظاہر میں تو ہم عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن جہاں تنہائیوں میں گناہ کا موقع ملتا ہے وہاں نہیں بچتے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی عبادتیں کل قیامت کے دن روئی کی طرف اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے، اور واقعی ڈرنے کی بات ہے کہ عام طور پر انسان ظاہر میں تو عبادت کر لیتا ہے سب کے سامنے، لیکن جہاں تنہائیوں میں رہتا ہے، اور اسی لیے کہ تنہائیوں میں بسا اوقات گناہ کا موقع ملتا ہے انسان کو، وہاں جب نہیں بچتا تو وہاں اصل امتحان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر وہاں نہیں بچے گا تو یہ جو ظاہر میں جو عبادتیں کری ہے، ان عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے، یہ عبادت اڑا دیے جائیں گے روئی کے اندر۔ روئی کیسے ہوا میں، روئی کو ہوا مارو کیسے اڑتی ہے، یعنی ان کی عبادتیں ایک بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو لمحات ہیں، ان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے بھی ہو کچھ نہ کچھ کر کے اپنی مغفرت کرا لینا ہے۔ عبادتوں پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی نمازوں پر، اپنی تہجدوں پر، اپنی ذکر و اذکار پر، اپنے روزوں پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا، بس اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ کرنا ہے اور اس سے مغفرت کرا لینی ہے۔ اور مغفرت ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اور اگر مغفرت نہیں ہو گئی تو ساری عبادت دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور پھر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ آخر عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عشرہ ہی جہنم سے خلاصی کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے تمام بندے بندیوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ بس ہماری سچی طلب ہونی چاہیے، ہم اللہ کے رحم و کرم پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رحمت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اپنی عبادتوں پر کوئی غرور نہیں، اپنی عبادتوں پر کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کرم پر نظر رکھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی ناقدری کی ہے وہ بھی نا امید نہ ہو، اس لیے کہ ابھی یہ مہینہ بھی گزرا نہیں ہے، ابھی 5-6 روز باقی ہیں، اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر پہلے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تو کم از کم 5-6 جتنا بھی مقدر ہو، جتنا بھی نصیب ہو، روزہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے، تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ نا امید اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اگر ہم نے پورے مہینے گزر گئے، 25 کے 25 روزے گزر جائیں گے آج، اگر ہم نے نہیں رکھے تو بھی نا امید نہ ہو، لیکن اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر دانی کرنی چاہیے، اس کے روزوں کو رکھنے چاہیے، ان کی تراویح کی نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم اب پڑھیں گے، اب روزے بھی رکھیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرد عورت کو بھی معاف کر دے۔ پکی بات ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی کوتاہی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے کہ اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا ویسا تمہیں ادا نہیں کر سکا، لیکن جو بھی کچھ ہم نے تیرے فضل سے کیا ہے اس کو قبول فرما اور اپنی مغفرت کا اور اپنی رحم و کرم کا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اور ہمارے لیے جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، اور اللہ رب العزت ہم پر جہنم کو حرام فرما۔ یہ دعائیں خوب کریں۔ یہ مضمون پورا ہو گیا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اللہ کا حکم ادا ہوتا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ یہ روزوں کی قبولیت میں بڑا مؤثر عمل ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے، جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔
تو صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے روزے جو ہیں قبول ہو جائے. اس لیے کہ روزہ جن اصول و آداب کے ساتھ کرنا چاہیے اس میں سے شاید ہی کوئی 1% آدمی کرتا ہو. بہت مشکل ہے. کبھی ہم فضول گفتگو کر لیتے ہیں، کبھی روزے کی حالت میں بہت سے لوگ بیویوں سے مذاق کر لیے ہوں گے، دوستوں سے مذاق کر لیے ہوں گے، تو یہ بھی روزے کے آداب کے منافع ہیں. لیکن یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن روزے کے آداب کے تو خلاف ہے. تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ کمی ہوئی تھی روزوں کے اندر، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ قبول کر لیتے ہیں. تو صدقہ فطر بھی جو ہے عید کی نماز جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. صدقہ فطر بھی انہی لوگوں پر واجب ہے، بلکہ صدقہ فطر تو سب کو ادا کرنا چاہیے، کوئی بھاری رقم نہیں ہوتی. لیکن اس میں جو 4 کیٹیگری رکھیں گے، ہر مالدار اپنی اپنی حیثیت کا اعتبار کرے. کہ کشمش کا حساب رکھا گیا ہے. اصل میں حدیث کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ہر سہولیت کے لیے اس کی قیمت طے کر دی جاتی ہے، اور ہر صوبے کا الگ الگ قیمت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے ریٹ ہر صوبے میں ایک ہی نہیں رہتا. کشمش کا رقم جو ہے صوبے کرناٹک کے اندر 900 روپے رکھے گئے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو کشمش سے ادا کرے، زیادہ ثواب ملے گا اور کسی بیچارے غریب کا بھلا ہو جائے گا. اگر نہیں طاقت تو دوسرے کیٹیگری پہ آ جائے. کھجور کا حساب 3.5 کلو کھجور کا جو ریٹ متوسط درجے کا ریٹ جو طے کیا گیا وہ 875 روپے ہے، اس سے ادا کر دیں. یہ بھی نہیں ہے اور نیچے آ سکتے ہیں 280 روپے جو کا حساب ہے. 280 روپے تو ہر مالدار ادا کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر سب سے جو نیچے کا کیٹیگری ہوتا ہے اس کو اکثر لوگ اختیار کر دیں. لیکن شہروں کے اندر الحمدللہ اس کا رواج ہے کہ لوگ زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. اور سب سے اخیر ہے کہ 90 روپے یہ گیہوں کا حساب لگایا گیا. 90 روپے سے نیچے دو گے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. یہ 4 کیٹیگری ہیں. ہر مالدار اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انہی لوگوں کو دینا ہے جو صدقہ فطر کا مستحق ہے. اگر غیر مستحق کو دے دیے تو آپ کا صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ بھی ادا کر دینا چاہیے. زکوٰۃ کا وقت بھی پورا سال رہتا ہے، صدقہ فطر کے بھی وقت پورا سال رہتا ہے. اگر عید کے بعد بھی ادا کرے تو ادا ہو جائے گا. لیکن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے روزے بھی قبول ہو جائیں گے اور بیچارے کسی غریب کے گھر میں اس دن چولہا بھی جل جائے گا. آج مالدار کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے تو ایک نہیں کئی جوڑے بنا لیتے ہیں. 26ویں کا جوڑا الگ بنتا ہے، الوداع جمعہ کا جوڑا الگ بنتا ہے، عید کا جوڑا الگ بنتا ہے. لیکن ایک بیچارے غریب کے گھر میں ان کو اپنے بچے اور بچوں کا ایک جوڑا بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کا کون خیال رکھے؟ تو ان کی ذمہ داری اس مسلمان امیروں پر ہے. اور کل قیامت میں ایسے امیر سے پوچھا جائے، اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا دل دکھا ہے ہمارے بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر ہی، ہمارے گھروں میں چولہا کو دیکھ کر ہی، تو کل قیامت میں ہمارے نماز روزے بخشش نہیں کریں. ان کا دل دکھانا بھی ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے گا. اس لیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون بیچارے تنگ دست ہیں، کہ جن کے بچوں پر نیا کپڑا اس دن نہیں، کیا پتہ وہی دھو کر استری کر پہنے ہو. اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کو سامنے نہیں ظاہر کرتے، چھپا کر رکھیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، آس پڑوس میں تلاش کرنا ہے اور عزت کے ساتھ. ان کو لائن لگا کر نہیں، جو لوگ لائن لگا کر دیتے ہیں ایسے لوگ تو قبول بہت کم قبول ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے صدقات اللہ قبول نہیں کرتے. جو دکھا کر دیتا ہے، جو دوسروں کو تذلیل کر دیتے ہیں، اللہ کو کیا بھی ضرورت نہیں ان کے صدقات. چھپا کر دینا چاہیے اور عزت کے ساتھ دینا چاہیے، اور لینے والے کا احسان سمجھنا چاہیے، دینے والا اپنا کوئی کمال نہ سمجھے.
لینے والے کے احسان یہ سمجھے کہ آپ سے ایک ذمہ داری ادا کر دیا ہے اور آپ کی مغفرت کرا رہا ہے، وہ لے کر احسان کر رہا ہے آپ پر. تو مال تو اللہ نے دیا ہے اور آپ کو اس مال کا حق ادا کرنا ہے. تو آپ دینے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، لینے والے کا کمال اس لیے کہ وہ آپ کی مغفرت کرا رہا ہے، وہ آپ کے روزوں کو، آپ کی تراویح کی نمازوں کو قبول کرا رہا ہے. تو لینے والے کا احسان سمجھنا. عام طور پر مالدار کیا کہتے ہیں؟ سینہ چوڑا کر کے دیتے. اللہ کو پسند نہیں ہے یاد، بلکہ لینے اس غریب کا احسان سمجھنا چاہیے اور عزت کے ساتھ دینا چاہیے. اپنے دروازے پر نہیں، لائن لگا کر نہیں، عزت کے ساتھ. تو اللہ کو یہ صدقات اور یہ عطیہ بہت پسند ہے اور اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں. تو اس کا لحاظ رکھے کہ جن لوگوں نے، جن مرد عورت نے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے. آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے، ان میں بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مالدار پوری زکوٰۃ نہیں کرتے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مالدار زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، پوری ادا نہیں کرتے، تو اللہ بھی اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتے. پورے مہینہ اب ختم ہونے والے ہیں، شاید یہ پہلی بار ہوا ہوگا، ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے اب تک، اور آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے نہیں معلوم، کہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ گزرنے والا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی بارش نہیں ہوئی. اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، کتنے لوگ مقروض ہو گئے ہوں گے. یہ دراصل یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں لاکھوں کا نفع دیا تھا، اس وقت مالدار حساب لگائے اپنے گریبان میں جا کے، کیا ہم نے پوری زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اللہ غلطیوں پر جلدی نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں. وہ موقع دیتے ہیں. 1 سال نہیں پکڑتے، 2 سال نہیں پکڑتے، 5 سال 10 سال بھی گزر سکتا ہے، لیکن جب پکڑتے ہیں تو سارے 10 سال کا نقصان 1 سال میں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے مجھے کب اپنا فیصلہ زمین پر نافذ کرنا. اس لیے جو ہے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جن مرد ہو یا عورت ہو، وہ پورا حساب لگا کر ادا کرنا ہے، اندازے سے نہیں. جتنا زکوٰۃ کا مال بیٹھتا ہے، جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس کو نکال کر الگ رکھ لے اور اس کو ملائے بھی نہیں پاک مال میں. اگر چاہے ضرورت پڑے تو قرض لے کر ضرورت پوری کر لے، لیکن اس پیسے کو نہیں ہاتھ لگائے. وہ غریبوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے. وہ غریبوں کا حق ہے، وہ غریبوں کے پاس ہی جانا. اور جتنا نکلتا ہے 10,000 20,000 جتنا نکلتا ہے اتنا ہی اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس میں سے 1 روپے بھی کم نہیں کر سکتے. وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ غریبوں کا ہے. اس لیے مالدار حضرات جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، جن کو اللہ نے دیا ہے، کہ بہت آسان ہے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے ہیں تو اس پر زکوٰۃ کتنا؟ 2,500 روپے. کیا مشکل ہے؟ 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے نکالنا، کسی غریب کو دینا کوئی مشکل ہے کیا؟ مشکل نہیں ہے. مشکل انہیں کے لیے ہے جن کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اور وہ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. پہلے امتوں پر 10واں حصہ فرض تھا، اس امت پر صرف 40واں حصہ ہے. یعنی 40 روپے میں 1 روپے، 100 روپے گئے تو صرف 2.5 روپے بڑھتے ہیں. تو نکالنا چاہیے. تو زکوٰۃ بھی نکالے اور پوری نکالے، حساب لگا کر. نہیں معلوم ہوتا تو پوچھے کسی جاننے والے سے. اور صدقہ فطر بھی، صدقہ فطر کی مقدار بتا دی کہ جس اعتبار سے زیادہ کیٹیگری کا حساب لگائے. 90 روپے ہے اگر آپ گیہوں سے دینا چاہیں، اور اگر جو سے دینا چاہیں تو 280 روپے، اور اگر آپ اس سے اوپر جانا چاہیں تو 875 روپے، اس سے اوپر جانا چاہیں تو 900. یہ 4 کیٹیگری ہیں. ان چاروں میں سے کسی سے بھی ادا کر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اور صدقہ فطر میں غلطی نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. اس میں گھر میں 5 آدمی ہیں، 1 آدمی صاحب نصاب ہے، تو اسی 1 آدمی کی ذمہ داری ہے کہ 5 کی صدقہ فطر نکالے. زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں جس پر فرض ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ سمجھ جانا، صدقہ فطر میں نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالنا پڑتا ہے. کہ گھروں کے اندر 5 افراد ہیں یا 6 افراد ہیں یا 7 افراد ہیں یا 3 افراد ہیں، اور اس میں ایک ہی آدمی ہے،
صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے چھوٹے بچے، یا اگر کوئی بیٹا ہے لیکن وہ اپنے پاس پیسہ نہیں رکھ رہا ہے، کما کر باپ کو دے رہا ہے، تو اب باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اس بیٹے کی طرف سے بھی زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے صرف وہ اپنا ادا کرے۔ یہاں تک کہ شریعت نے کہا کہ بیوی پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چاہے زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، کیسے کرے اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، صدقہ فطر میں اپنی بھی ادا کرنی ہے، بیوی کی بھی ادا کرنی ہے، اور چھوٹے جو بچے بچیاں ہیں ان کی بھی ادا کرنی ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ان روزوں کو، ان تراویح کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کے جو ایام گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے برکت کا اور پورے سال کے رحمت کا، عفو و کرم کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک پوری امت جو اس وقت جو حالات ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے شاید اپنی زندگی میں ایسا رمضان کبھی نہیں دیکھا ہو، کتنی جانیں جا رہی ہیں، اتنا خون کبھی مسلمان کا نہیں بہا ہے جتنا اس دور کے اندر اور اس رمضان میں بہا۔ سب حالات سے واقف ہیں، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، خود اب چونکہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، دو بات سمجھ لیا، الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس سال کا الیکشن جو ہے جو کوئی عام الیکشن نہیں ہے، یہ انتہائی ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی غلط کی وجہ سے، اگر بے اصولی کی وجہ سے، کچھ بے ترتیبی کی وجہ سے اگر فرقہ پرست پھر آ جاتی ہے اور سطح پر قابض ہو جاتی ہے تو ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا، شاید پھر ہمیں دوبارہ ووٹ ڈالنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی موقع ہے، جن لوگوں کے پاس اعلان یہ بڑوں کی طرف سے کہ جن کا 18 سال عمر ہو گئے وہ اپنا نام اندراج کرائے ووٹر لسٹ میں، جن کا نام پہلے سے ہے وہ اپنا نام کو دیکھے، اس لیے کہ بدلا جا رہا ہے، نام کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اگر آپ ووٹر اس دن جائیں گے، اس دن چیک کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن آپ صحیح نہیں کر پائیں گے۔ پہلے موقع ہے کہ اپنے نام کو ایک بار ضرور اپنے گھروں کے اندر جتنے افراد ہیں، اور ان میں کسی کا 18 سال بچی ہو یا بچہ ہو، عمر کو پہنچ گیا، ان کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں اندراج کرائے تو ضرور اندراج کرائے۔ جن کا پہلے سے نام ہے وہ اپنے جا کر ایک بار ضرور چیک کرے، اس لیے کہ نام کو کیا کر رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، ادھر کا ادھر ایک بھی اسپیلنگ اگر بدل دیا گیا تو آپ کو ووٹ دینے نہیں دے۔ تو آدھار کارڈ سے یا کوئی بھی پین کارڈ ہو، جو پروف ہے اس پروف سے آپ کو ملا لینا ہے، نام ایک بار ضرور چیک کر لیں۔ بہت لوگ فیل ہو رہے ہیں، اس کو صحیح کرا لینا ہے۔ اور وہ تو معلوم ہی ہے کہ ووٹ کو بیچنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں بیچنا چاہیے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کہ آج کل کیا ہو رہا، 1000 روپے 500 روپے لوگ کیا کرتے ہیں، ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے اور یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ غداری ہے، یہ ایک امانت ہے، اور یہ آپ ایک گواہی دے رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں۔ بات تفصیل سے آئے گی لیکن موٹی موٹی بات بتا دے رہا ہوں۔ بڑوں کی طرف سے، خود دارالعلوم دیوبند کے محتمین کی طرف سے اعلان آیا ہے، ہمارے بڑے چلا کر بڑوں کر متنبع کر رہے ہیں کہ اس اہمیت کو سمجھو کہ اس سال کا جو الیکشن ہو رہا ہے، پی ایم کا الیکشن، یہ عام الیکشن کی طرح نہیں ہے، یہ ہندوستان کا نقشہ یا تو بدل جائے گا، یا تو اس کی تقدیر بدل جائے گی، یا پھر یہ اندھیروں میں چلا جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں کا نام پہلے سے اندراج ہے وہ ایک بار ضرور چیک کر لے اپنا نام کہ اس میں صحیح ہے کہ نہیں۔ اپنے آئی ڈی پروف سے، آدھار کارڈ میں جو نام آپ کا ہے اسی سے ملانا ہے، یا پین کارڈ میں جو پروف دیا جاتا ہے اس سے ملانا ہے۔ اس میں ایک بھی اسپیلنگ غلط ہے تو اس کو صحیح کرانا ہے۔ اگر ایک بھی غلط ہوا، ڈبلو کی جگہ وی لکھا گیا، تو آپ کو شاید ووٹ دینے نہیں دے گا۔ وہاں جھگڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ اب کہاں بھاگیں گے اس وقت؟ اس وقت ہے ابھی ہمارے پاس کہ پہلے سے اس کو صحیح کرا لیں، دیکھ لیں۔ اور جو جن لوگوں کا 18 سال جن بچوں کو عمر پہنچ گیا، ان کا نام ابھی تک نہیں ہے، تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ فارم آن لائن میں بھرے جا رہے ہیں اور آف لائن دونوں کام ہو رہے ہیں، اس میں اپنا نام ان بچوں کا ضرور اندراج کرائیں۔ یہی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے یہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، ستاری کا معاملہ فرمائے۔